باب قول اللہ عز وجل، اس باب میں ذکر کرے کہ اللہ کے جو قولن کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کیا کر لو کھانا کھاؤ تو پھر پھیل جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے نا کہ جب آدمی کھانا کھائے، شادی کا کھانا ہو، دعوت کا کھانا ہو، تو پھر وہاں بیٹھنا نہیں چاہے ایک دم کہ بس آدمی بیٹھے ہی اور گھر والوں سے کیا ہو جائے، تنگ ہو جائے، صاحب البیت صاحب المنزل، بس جانا چاہے وہاں سے۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب عن ان انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس سے فرماتے ہیں، قال انا اعلم الناس بالحجاب، جس وقت پردے کا حکم نازل ہونا حجاب کا، اس کے متعلق مجھے زیادہ معلوم ہے۔ کانا ابی بن کعب یسألنی عنہ، ابی سے مجھ سے اس کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب بنت جحش، جب آپ علیہ السلام نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا نا، وکانا تزوجها بالمدینہ، اور سے یہ نکاح کیا تھا مدینے میں، فدعا الناس للطعام، تو لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، بعد ارتفاع النہار، جب 11-12 بجے کا ٹائم ہو جائے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارتفاع النہار کہتے ہیں۔ جب سورج خوب تو کیا ہوا، چڑھ گئے اوپر کو، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلس معه رجال بعد مقام القوم، جب عام لوگ گئے نا کھانا وانا کھایا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام بیٹھے اور کچھ حضرات بیٹھ گئے، حتی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمشى ومشيت معه، تو آپ علیہ السلام بار بار اس لیے نکلے نہ اٹھے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائے، حتی بلغ باب حجرت عائشہ، اشارہ زن کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، ثم ظن، تو آپ علیہ السلام کو خیال ہو گئے کہ شاید انہم خرجوا، کہ اب یہ لوگ گئے ہوں گے، فرجعتم، جب بھی اس سے واپس آیا دوبارہ دیکھا فیضاہم جلوس مکان، اسی جگہ بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے، گفتگو بات چیت میں لگے تھے، فرجع ورجعتم الثانیہ، ہم دوبارہ اسے لوٹ گئے، حتی بلغ باب حجرت عائشہ فرجع ورجعتم فیضاہم قد قاموا، پھر اسے بس وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فضرب بینی وبین السترہ وانزل الحجاب، میں اندر ساتھ جا رہا تھا، تب علیہ السلام نے میرے اور اس کے درمیان کیا کر دیا، پردہ ڈالا، یعنی مجھے روک دیا اندر جانے سے، اور حجاب کا حکم نازل ہوا۔ آگے باب بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کتاب العقیقہ، یہ کتاب ہے عقیقہ کے متعلق۔ عقیقہ کس کو کہتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ عقیقہ اصل میں ان بالوں کو کہا جاتا ہے نا جو بچے کے سر پر ہوتے ہیں نا اور پیدائش کے بعد کاٹے جاتے ہیں، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عق یا عق کا معنی ہے کاٹنا، عاق، اور اس بکری کو عقیقہ کا نام دیا گیا نا جو کیا کر دے، بچے کی ولادت کے بعد ذبح کی جائے، بچہ ہو تو 2 بکریاں، اگر لڑکی ہونا تو پھر لڑکا ہو تو 2 بکریاں نا، لڑکی ہو تو 1 بکری، اس وقت بال اگر بھی کاٹے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں، جس کو نسیکہ بھی کہتے ہیں، ذبیحہ بھی کہتے ہیں، عقیقہ بھی کہتے ہیں، اور بھی نام ہے نا۔ تو اسی کے متعلق یہاں پر ذکر کر رہے کہ یہ بھی مستحب سنت طریقہ ہے کہ جب آدمی کا بچہ لڑکا لڑکی پیدا ہو جائے تو اس وقت اگر طاقت و ساتھ تو کیا کر لے، نام بھی رکھ لے اور یہ جانور وغیرہ بھی ذبح کر لے۔ تو متقدمین احناف حضرات نے اس کو کیا کر دیا ہے، مباح قرار دیا ہے، اور جو متأخرین حضرات احناف نا، انہوں نے عقیقہ کو مستحب قرار دیا ہے، اور یہی جمہور حضرات کا مسلک ہے۔ تو 7ویں دن، اور اگر 7ویں نہ ہو سکے نا تو پھر 21ویں دن تک کیا کر سکتے ہیں، نام وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ باب تسمیت المولود غداۃ یولد لمن لم یعق عنہ وتحنیکہ، اس باب میں ذکر کر رہے کہ بچے کا نام رکھنا، تسمیت المولود کسے کہتے ہیں؟ بچے کا نام رکھنا، غداۃ یولد، جس دن وہ پیدا ہو جائے اس دن بھی رکھ سکتے، اور اس کے علاوہ کسی اور دن بھی رکھ سکتے۔ لمن لم یعق عنہ، یہ اس کے لیے ہے نا کہ جس نے عقیقہ نہ کیا ہو، تحنیکہ یا وہ تحنیک ہو یا وہ تحنیکی ہی، اور اس طرح سے کیا کرنا، بچے کی تحنیک کرنا،
تحنیک کا کیا مطلب ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز یا جیسے شہد نا، اس کو کیا کر دے منہ میں، ایک بزرگ آدمی یا بہتر آدمی نیک شخص منہ میں کیا کر دے، کچھ ڈال دے، چبا دے، اور پھر بچے کی جو کیا ہے، بچے کا جو حلق ہے نا منہ اوپر جبڑے پر اسے لگا دے، کیا کر دے، چسپا دے. تو اس طرح کرنے سے بچہ جو ہے نا منہ کو ہلا دے گا، جبڑے کو ہلا دے گا، حلق کو ہلا دے گا، تو اس کے معدے میں حرکت آ جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی برکت ہے نا کہ بچہ کیا ہو جائے گا، نیک صالح ہو جائے گا، اور یہ بہتر شخصی کروا دے. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني برید بن عبد الله نبی بردت نبی موسیٰ قال ولد لی غلام، میرا ایک بچہ پیدا ہوا. ابو موسیٰ سے کہتے ہیں فتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پرسن کے پاس لے کر آیا، زمہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم رکھا، فحنکہ بتمرۃ، کھجور چبا کے آپ علیہ السلام نے، پھر اس کا کیا کر کے چبی ہوئی کھجور، چبائی ہوئی کھجور اس کی منہ میں دے دی. ودعا له بالبرکت، اور برکت کی دعا بھی اس کے لیے، ودفعه الیہ، اور مجھے دیا کہ لے بس. وکان اکبر ولد ابی موسیٰ، اور یہ حضرت ابو موسیٰ سے کے کیا تھے، بڑے بیٹے تھے. وکان اکبر ولد، یا ولد یا ولد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بیٹوں میں سب سے کیا تھے، بڑے صاحبزادے تھے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قطان مراد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، آپ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لے گئے، يحنكه، آپ علیہ وسلم اس کو کیا کر رہے تھے، اس کی تخلیق کر رہے تھے، فبال علیہ، تو اس لڑکی نے آپ علیہ السلام پر پیشاب کیا، فدعوا الماء، تو آپ علیہ السلام نے اس پر پانی چھڑک دیا، پانی ڈال دیا. لڑکی کا پیشاب ذرا زیادہ دھویا جاتا ہے نا، کیونکہ ان کا مجلس میں لانے کا زیادہ لوگوں میں رواج نہیں ہوتا، اور لڑکے زیادہ لائے جاتے ہیں، اور ان کے لڑکوں کے پیشاب میں زیادہ کیا نہیں ہوتی، برودت بھی نہیں ہوتی نا، بدبو. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن اسماء بنت ابي بکر انها حملت بعبد الله بن الزبير بمکہ. یہ اسماء صاحبہ کی روایت ہے کہ اس نے عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن زبیر اس کے بیٹے ہیں نا، جب اس سے کیا ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی. قالت فخرجت وانا متم، یہ بس میں وہاں سے آنے لگی، نکل گئی، اور میں کیا تھی، قریب تھی. متم کس سے کہتے، اس میں فعل کا لفظ نا، اتمام تو اتم یتم اتمام کو ہو متم، کہ حمل کے جو ایام تھے وہ پورے ہو چکے تھے. فتحت المدینہ، جب مدینہ آئی، فنزلت قباء، تو قباء جو مدینہ کی قریب جگہ ہے نا، وہاں ہمارا کیا ہوا پڑاؤ ہوا، اتر گئے. فولدت بقباء، تو قباء میں میرے بچے صاحبزادے عبداللہ سے پیدا ہو گئے. ثم اتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ولادت کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کے پاس بلایا. فوضعت بحجر، آپ علیہ السلام کی گود میں رکھ دے. ثم دعا بتمرۃ، آپ علیہ السلام نے کہا کہ کھجور لو، فمضغ، آپ علیہ السلام نے چبائی. ثم تفل فی فیہ، عبداللہ کی منہ میں اسے کیا کر دیا، تھوک دیا، یعنی ڈال دیا اس کا جو لعاب مبارک تھا. فکان اول شیء دخل جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں گئی تھی نا، وہ آپ علیہ السلام کی تھوک لعاب مبارک تھی. ثم حنکہ بتمرہ، پھر کھجور سے تحنیک کرا دی. ثم دعا له، پھر اس کے لیے برکت وغیرہ کی دعا کر دی. وبرک علیہ، یا وبرک علیہ بھی پڑھ سے، لیکن برکت تبریک سے ہیں، برکت کی دعا دی. وکان اول مولود ولد فی الاسلام، سب سے پہلے بچے ہیں، صاحبزادے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئی. ففرحوا به فرحا شدیدا، لوگوں کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہو گئی تھی. لانہم قیل لهم، کیونکہ ان سے یہ کہا گیا تھا نا کہ ان الیہود قد سجرتکم، قد سحرتکم، کہ یہود نے تم لوگوں پر سحر کیا ہے. ولا یولد لکم، تمہارا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. تو ان کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی نا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، یہ بچہ دیا. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل
قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عوف عن انس بن سیرین عن انس بن مالک قال كان ابن لابی طلحہ ابو طلحہ کے ایک بیٹے تھے یشتکی بیمار رہتے تھے فخرج ابو طلحہ تو ابو طلحہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے فقبض الصبی تو بچے کیا ہو گئے وفات ہو گئے فلما رجع ابو طلحہ جب ابو طلحہ گھر واپس آئے قال تو پوچھا ما فعل ابنی میرے بیٹے کا کیا ہوا اس کی حالت کیسی ہے قالت ام سلیم نے کہا کہ ہو اسکن ابو کیا ہے بحال بہتر مکانت اسکن مکانہ کیا بہتر ہے فقربت الیہ العشاء اس نے کھانا سامنے لیا فتعشى اس نے کھانا تناول فرمایا ثم اصاب منها پھر جمع ہوا فلما فرغ جب فارغ ہو گئی اچھی طرح سے قالت تو کہنے لگی کہ وارو الصبیہ اس لڑکی کو دفن کرو وفات ہو چکے ہیں فلما اصبح ابو طلحہ صبح کو ابو طلحہ سے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ خبر دی کہ میری بیوی نے یہ عمل کرایا اور کیا فقال کا کہ اعرستم اللیلہ کہ کل رات تم لوگوں نے خاص ملاقات بھی کی تھی نا قال نعم کہا بالکل قال تو اس نے ہمارے لیے دعا کر دی اللہم بارک لہما اللہ ان کو برکت دے اس میں فولدت غلاما ایک اور لڑکا پیدا ہوا قال لی ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ احفظ ہو یہ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا حتی تأتی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پاکستان کے پاس آپ لے آئیں گے فاتا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت مو بتمارات تر آپ علیہ السلام کے پاس ہی لڑکا لے کر آئے اور 7 کھجوری بھی لے گئے فخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب علیہ السلام نے اسے لیا فقال اور یہ بھی پوچھا کہ اما وشین کچھ ہیں قولوا کا نعم تمارات کھجور ہے ہمارے پاس فخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزہ کھجوری چبائی ثم اخذ من فیہ فجعل فی الصبی پھر لڑکی کے منہ میں وہ کھجوری ڈال دی جو چبائی تھی وحن کبھی وسماہ عبداللہ اور اس کا نام کیا رکھا عبداللہ رکھا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن انس وساق الحديث